اعتراضات اب یہ آنے والے 2 سالوں میں جو ہے وہ اس سوال کا کہیں نہ کہیں پر ہمیں جواب ڈھونڈنا ہے. مگر ایک بنیادی سوال جو کہ آپ لوگوں سے ہوتا ہے کہ اس قدر اعتراضات کے باوجود جب آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جلسے بھی کیے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے, طریقہ کار بدلنے کی مخالفت کیوں ہے آپ کی طرف سے؟ جی, طریقہ کار بدلنے کی مخالفت اس وجہ سے ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پریزائڈنگ افسر کے اغوا کو نہیں روک سکتی, جس طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس کو حکومتی اہلکاروں نے اغوا کیا. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر روک سکتی ہے پریزائڈنگ افسر کے اغوا کو, پھر ہم ضرور سوچیں گے. یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ سرکاری گواشتوں کو شہروں کی گلیوں میں گولیاں چلانے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ سرکاری اہلکاروں کو ووٹنگ کو زبردستی آہستہ کرنے کے عمل کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. اسی طرح جو ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا آزاد جموں کشمیر الیکشن کو اس چیز سے روک سکتی ہے کہ وہ اپنی جو ساری اتھارٹی ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی سپورٹ نہ کر دیں. یا آپ مجھے بتائیے کہ اے جے کے الیکشن کمیشن نے وزیر امور کشمیر کو قرار دیا کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے, تو کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین روک سکتی ہے کہ عمران خان جو ہے اتنی بڑی کنٹمپٹ کریں اور اس وزیر کو اپنے جہاز میں ساتھ لے کر جائیں اور اپنے سامنے اس کی تقریر کیا ہے؟ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا علاج ہے؟ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین روک سکتی ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے جو اوپن کنٹمپٹ میں ہے ایک ٹیریٹری کے الیکشن کمیشن کے, اس کا تو علاج نہیں ہے؟ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ یہ جو ڈیلیز ہوتے ہیں ہمارے الیکشن کے رزلٹ میں, اس کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے خرم صاحب, ایک ہے پروسیجرل چینجز. دیکھیں میں ذرا جو سوال آپ سے, آپ کے یہ بہت ریلیونٹ پوائنٹس ہیں, لیکن ایک پروسیجرل چینج ہوتی ہے. کیا طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیلٹ والا سسٹم ہے یہی رہنا چاہیے اگلے الیکشن کے لیے بھی, 2023 کے لیے بھی؟ جی, اور اگر بدلنا ہے تو وہ کیا بدلنا ہے؟ جی, بدلنا یہ ہے کہ الیکشن ریفارم جو کرنا ہے, پہلا ریفارم یہ کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت پولنگ سٹیشن کے اندر اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. It cannot give up its privacy, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو اتھارٹی اور اس کی رسپانسبلٹی ہے, جس کے وہ حوالے کرتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں رہتی. ذمہ داری تو بالآخر آخر الیکشن کمیشن کی ہے. تو پہلا ریفارم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایکسپلیسٹلی بار کیا جائے, اور ہم اس کو پروپوز کر رہے ہیں سینٹ میں جہاں یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے. اٹ از یور رسپانسبلٹی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے انتخابات کے نتائج کا عمل روکا نہیں جا سکتا. یہ بھی ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں, آر ٹی ایس کے بھی, ابھی کے جے کے میں بھی لگے ہیں. یہ زخم ہم نے اس کا علاج ہے قانون میں کہ جی روکا جائے کہ کسی بھی ٹیکنیکل کرائسس کی وجہ سے جو ہینڈ اور مینوئل ٹیبولیشن ہے ووٹ کی, اس کو روکا نہیں جائے گا, نتائج کا اجرا روکا نہیں جائے گا, اور نتائج کا اجرا کسی صورت بند نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اندر بائی لا ہم نے سیکیورٹی اہلکاروں کی جو وہ ہے ان کو جو تعینات کیا جاتا ہے اس کو روکنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار اگر کسی بھی صورت میں الیکشن پولنگ سٹیشن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, وہ باہر رہیں گے. اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے سیکیورٹی کا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ خرم بھائی, آپ یہ کہنا ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ایشوز ہیں ای وی ایم اس کا جواب نہیں ہے. میں یہ علی محمد خان صاحب ایک آخری بات ایڈ کروں گا. دیکھیے ای وی ایم کا, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, دیکھیں ای وی ایم کا تجربہ پوری دنیا میں ہوا ہے. کچھ ملکوں میں ابھی بھی رائج ہے, ہندوستان میں رائج ہے, امریکہ میں جزوی طور پر رائج ہے, لیکن بہت سارے ممالک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. فیڈرل کورٹ جو جرمنی کا ہے, میں سر اس پہ آتا ہوں, اس پہ ابھی یہ ذرا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر لیں. ای وی ایم کو غیر, فیڈرل کورٹ آف جرمنی نے ای وی ایم کو غیر آئینی قرار دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹنگ کا ہر عمل غیر شفاف ہے الیکٹرانک ووٹنگ. میں خرم بھائی, یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے نا, یہ اس پہ ذرا آگے چل کر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے علی محمد خان صاحب, کیسے ہونا چاہیے 2023 کا جو الیکشن ہے,
کیا یہ جو کنسرنز جن کا ابھی خرم دستگیر صاحب ذکر کر رہے تھے کیا یہ دور کرنے ضروری ہیں یا پھر ای وی ایم کے ذریعے طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو جو ابھی ایک حادثاتی دھماکہ ہوا ہے آرڈننس فیکٹری میں، اس پہ بہت زیادہ جو ہے افسوس کا اظہار، کیونکہ اس میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اس پہ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ سب لوگ اس میں دو ایشو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ نیت اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آپ نے ہمارے خلاف تحریک چلائی پی ڈی ایم کی، اپنے آپ جو ہے اپنی موت آپ مر گئی، اور پی ڈی ایم نامی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے خلائی مخلوق بن گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور اس کا جنازہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پڑھایا، اور یاد رکھیں گورکند اس کے آصف علی زرداری صاحب تھے، تو یہ ذہن میں رکھیں یہ چیزیں۔ تو ٹھیک ہے آپ نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی، وہ آپ کا حق تھا، اب دوبارہ ایک اور چلا لیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ہی وہ پلیئرز ہیں، ہم نے جو آپس میں بیٹھ کے اگلے الیکشن کے لیے رولز آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تحریک نہ چلائیں، آپ اپوزیشن نہ کریں، آپ جم کے کریں، آپس میں بھی فیصلہ کرنا کیا ہے، کیونکہ میاں صاحب شہباز صاحب کچھ اور کہتے ہیں، مریم بی بی کچھ اور کہتی ہیں، مولانا صاحب کسی اور چکر میں ہیں، اور بلاول صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے آپس کے مسائل ہیں، وہ آپ کو مبارک ہوں۔ میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2023 میں پھر کوئی آپ کی طرح رونا دھونا نہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن اس وقت آپ کے جو طور طریقے ہیں اس سے لگ ہی رہا ہے کہ آپ نے پھر 2023 میں رونے دھونے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ رونا دھونا مکمل بند ہو، کوئی الیکشن کے بعد روئے نہ، بلکہ وہ ہنسی خوشی جا کے دوسرے کو مبارکباد دے، جو آپ سے تو توقع نہیں ہے۔ لیکن اگر میرا خیال ہے میں ذرا اس کو تھوڑا اور ڈائریکٹڈ کوشچن کو کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کنسرنز کیے، جو انہوں نے اعتراضات جن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا جواب اس پر ہے کہ ای وی ایم استعمال کر لی جائے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کی نوعیت ہی مختلف ہے، ان کی نیچر ہی مختلف ہے، تو ای وی ایم کے استعمال سے یا بیلٹ کے استعمال اس کا کوئی وہ دور نہیں ہونے والا یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھیں دو طرح کے ایشوز ہیں، میں نے شروع میں ہی بات کر دی، ایک ہے پروسیجرل، دوسرا ہے اسٹریٹجک۔ اب وہ حل کیسے ہوں گے؟ اب جناب علی وہ حل کرنے کے لیے کسی اور قوت نے تو نہیں آنا، نہ آپ نے وہ اپنی ساری ڈسکشنز جا کے پنڈی میں کرنی ہے، نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے آ کے آپ کے مسئلے حل کرنے، ہم سب نے کرنے، یہ پارلیمنٹ میں کرنے۔ ہم جب دھرنے پہ تھے یہی لوگ بار بار چیختے تھے، او جناب پارلیمنٹ میں آؤ، اپنے مسئلے حل کرو، آپ کے پاس ابھی 2 سال ہیں پورے پڑے ہوئے، آئیں اپنے مسائل حل کریں۔ اسٹریٹجک ڈسکشن بھی ادھر ہو سکتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں رول آف دا گیم جو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، آپ ٹیکنالوجی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی سے تو وہ ڈرتا ہے، دیکھیں یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ جو مشین ہے، یہ تو کسی کی سگی نہیں ہے، یہ تو جو چیز آپ اس میں ان پٹ کریں گے وہی نکلے گی۔ دیکھیں ایک تو آپ کا جو اسی وقت جیسے ہی ووٹ پولنگ ختم ہوگی، ایک تو اس میں جو ووٹ ریجیکشن کا وہ تقریباً ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو جس کو آپ نے پول کرنا ہے ادھر ہی ہوگا، ووٹ کے اوپر نشان لگانا، ووٹ باہر لے کے جانا، ووٹ بیچنا، یہ کہانی ختم۔ جیسے ہی آپ کی پولنگ ختم ہو گئی، آپ نے جیسے ہی اس کو کلوز کیا، بعد میں بکسے چینج کرنا، اس میں نئے ووٹ ڈالنا۔ مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے سر، وہ دیکھیں پروسیجرل کے علاوہ جو دوسرے مسائل جن کا خرم صاحب پریزائڈنگ افسر کے اغوا روکے گا، یو آر اوپن ٹو ڈسکشن، سیاستدان کون ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی بات بھائی؟ دیکھیں سیاستدان کون ہوتا ہے؟ سیاستدان نے تو یہ ملک بنایا آپ کو مشکل صورتحال سے، سیاستدان ہی تو آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ کر کے دے گا، یعنی کہ آپ آئیں بیٹھیں۔ اس وقت جس وقت جو آپ کی جو الیکشن کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئر سینٹ کی، وہاں ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے 2nd ٹیئر کی بیٹھی ہوئی ہے،
وہاں ڈسکشن چل رہی ہے, وہاں آئی ووٹنگ اور ای وی ایم پہ بھی ڈسکشن ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم سارے دیکھیں, ہم سارے میچور لوگ ہیں, وہ مشین کی وہاں آپ ہم سب اس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اس میں آپ کی جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ بات کریں گے, لیکن دیکھے بغیر, اس کو ٹیسٹ کیے بغیر, آپ نے اس کو نہیں ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا, آپ نے اس کو جانچا نہیں, اور آپ کہتے نہیں میں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور اس کا مطلب ہے میاں شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست, آپ چاہتے ہی نہیں کہ مسئلہ ٹھیک ہو, آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ صاف و شفاف ہو, کیونکہ آپ نے ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم کر کے جائیں گے 2023 میں.